لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، شرک نہیں اللہ کو برداشت۔ اچھا ایک بات بتائیے، ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے گاؤں کا کیا نام ہے؟ نارائن پور، رنگائی پور، ڈسٹرکٹ مالدہ۔ آپ کے گاؤں کا آپ ہیں یا آپ کے گاؤں کا ایک آدمی دلی کام کرتا ہے، وہاں رہ رہا ہے، بہت دنوں سے وہی سروس کر رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے، وہی رہتا ہے۔ آپ کے رنگائی پور ڈسٹرکٹ مالدہ سے کوئی آدمی دلی گھومنے جا رہا اور آپ سے ملتا ہے، آپ نے کہا بھائی اس کو دلی گھمایا، قطب مینار گھمایا، لال قلعہ گھمایا، اب وہ اپنے گاؤں آنے لگا رنگائی پور میں۔ اب آپ کہتے ہیں اس سے صاحب میں تو 1-2 سال سے یہی ہوں، مہینے 5-6 مہینے کے بعد گھر جاتا ہوں، میری بیوی ہے گھر پر، آپ تو جا رہے ہیں نا گھر، گاؤں جا رہے ہیں نا، اور آپ نے 3,000 کی 4,000 روپے کی خوبصورت ایک ساڑی خرید کر دی، کہا لو یہ میری بیوی کو دے دینا۔ ساڑی آپ دے رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنی بیوی کے لیے۔ کس کو؟ اپنے گاؤں کے ایک آدمی کو جو گھومنے گیا ہے دلی۔ وہاں سے جب وہ لوٹ کے آتا ہے آپ کی دی ہوئی ساڑی کو لے کر، جب آپ کے گھر جاتا ہے دروازے کو دستک دیتا ہے، بیوی دروازہ کھولتی ہے، لیجئے صاحب کیا ہوا؟ آپ کے ہسبینڈ نے دلی سے آپ کے لیے ایک ساڑی بھیجی ہے، میں لے کے آیا ہوں۔ تو اب ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا کہ بیوی کو کس کی تعریف کرنا چاہیے؟ شوہر کی یا ساڑی دینے والے کی؟ عقل کہتی ہے شوہر کی، لیکن وہ شوہر کی تعریف کے بجائے ساڑی جو لے کر آیا اس کی تعریف کرے۔ ایکسکیوز می، باہر کیوں کھڑے ہیں؟ آپ اندر آ جائیے، آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، آپ ہمارے لیے ساڑی لائے ہیں، چائے بنا کے پلائے اور پھر اسی کو اپنا دل دے بیٹھے، آپ بہت اچھے، اتنی دور سے ساڑی لے کے آئے۔ جس نے ساڑی بھیجی اگر اس کو یہ پتا چل گیا کہ میری بیوی نے بجائے میرے اس کی تعریف کر رہی ہے جس کو میں نے ساڑی دے کر بھیجا ہے، پتا چل گیا تو وہیں سے موبائل فون کرے گا، اور آپ نے اٹھایا بیوی نے تو کیا تو اس کے ساتھ رنگولیاں منا رہی ہے، ساڑی میں نے بھیجی ڈائن چڑیل اور تو تعریف اس کی کر رہی ہے، طلاق طلاق طلاق، تینوں گولی وہیں سے مار دیں۔ آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے، آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے، پھر وہ اللہ اتنی بڑی بے غیرتی کیسے برداشت کر لے کہ رحم مادر میں پانی کے قطرے سے بچے کی انگلی میں بناؤں، انگلیوں کے پور میں بناؤں، ہاتھ میں بناؤں، پیر میں بناؤں، آنکھیں میں بناؤں، کان میں بناؤں، دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر دو چمکتی ہوئی ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں دوں، جہاں ہوا نہ پہنچ سکتی ہو اس اندھیری کوٹھری میں 9 مہینے بچے کی زندگی کو میں سلامتی بخشوں، اس کو سرکشا میں دوں۔ تیری ماں کھانا کھا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ تجھے تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا پیٹ بنا رہا تھا، تیری ماں سو رہی تھی، اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھیں بنا رہا تھا، تیری ماں کھانا بنا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرے کان بنا رہا تھا، تیری ماں چل رہی تھی، تیری ماں شادیوں میں تھی، تیری ماں یہ سب کام کر رہی تھی اور اللہ اپنا کام کر رہا تھا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ او میرے بندے تو ہی بتا، اس پانی کے قطرے کو انگلی میں نے بنایا، پور میں نے بنایا، ہاتھ میں نے بنایا، کوہنی میں نے بنائی، بازو میں نے بنایا، گھٹنا میں نے بنایا، پنڈلی میں نے بنائی، ریڑھ کی ہڈی میں نے بنائی، دماغ میں نے بنایا، آنکھیں دیکھنے کے لیے ہم نے دی، سننے کے لیے کان ہم نے دیے، اور جب تیری ماں کے پیٹ سے تو باہر آیا تو چیخنے لگا کہ اجمیر والے نے دیا، بدایوں والے نے دیا، کچھوچا والے نے دیا، پھلواری شریف
شریف والے نے دیا, داتا گنج نے دیا, فرید گنج نے دیا. جب تم اپنی بیوی کی ایک چھوٹی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے ہو تو اللہ یہ بے غیرتی کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ سب کچھ میں کروں؟ تم اپنی ماں کے پیٹ میں ہو, ابھی باہر نہیں آئے ہو. بچے کو باہر آنے کے لیے سب سے پہلے ہوا کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ابھی تک وہ ماں کے پیٹ میں اللہ اس کو آکسیجن پہنچا رہا ہے, لیکن جب وہ باہر آئے گا تو اس کو ہوا کی ضرورت ہے. او میرے بندے, تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, باہر آنے سے پہلے میں نے ہوا کا انتظام تیرے لیے پہلے کر دیا. او میرے بندے, تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا, تو ابھی باہر نہیں آیا, تجھے آتے ہی بھینس کا اور گائے کا دودھ ہضم نہیں ہو سکتا تھا, تیرا لیور بہت کمزور تھا, تجھے بالکل ہلکے دودھ کی ضرورت تھی, تو ابھی باہر نہیں آیا. تیرے آنے سے پہلے اللہ نے تیری ماں کی پستان کے اندر دودھ کی نہر پیدا کر دی.